اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرمسڈ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے سیاسی حوالے سے۔ کافی لوگ کہہ رہے تھے خان صاحب سیاست کے حوالے سے آج کل آپ پروگرام نہیں کر رہے، تو میں آج سٹارٹ لینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملٹری کوڈ کا کیا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے، اور ایک تو یہ ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کب آ رہے ہیں، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تیسرا جو ہے جماعتیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز ہوگا، اس کا کیا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب جلسے کرنا شروع کر گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں، اور جناب نواز شریف صاحب بھی اب ڈویژن لیول پہ جو ہے ایم پی وغیرہ سے پنجاب سے ملاقاتوں کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، یہ باتیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بھی بے شمار اس میں خبریں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا کہتے ہیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے، تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 مہینے سے ریگولر کہہ رہا تھا کہ کوئی ملا جلا سا معاملہ ہوگا، فیصلہ آئے گا، اور اس میں کوئی ایسی باتیں ہوں گی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ملٹری کورٹ میں کیسز آئیں گے، وہاں پہ کیس چلا کریں گے، ایسی باتیں ہوں گی۔ یعنی کہ کوئی سنگین نوعیت کے معاملات ہوں، کوئی ایسے لوگ جو ڈائریکٹ حملہ کر جائیں، کوئی ایسی بات کر جائیں، یعنی کہ فوج کے حوالے سے، پاک آرمی کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، فورسز کے حوالے سے کوئی ایسی، لیکن اس میں خاص طور پہ ملٹری کی بات ہے تو اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو بھی کوئی ایسی سنگین غلطی کر جائے گا تو اس بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیس جو ہے کہاں لے کے جایا جائے گا۔ لیکن یہ آئندہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو آئندہ کے حوالے سے جو لائے عمل اختیار کیا جائے گا وہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بتائے گی۔ ایسا اب یہ جو پہلے ہو گیا ہے جو معاملات 9 مئی والا، تو وہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے کہا ہوا تھا کہ جن کو سزائیں ہو گئیں تو وہ اپیلوں میں جائیں گے، اور جو لوگ کیا کہتے ہیں جن کو جو بری ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑی ان کا دوبارہ کیس سٹارٹ ہو جائے گا، بس وہ ہو گئے ہیں، اس طرح ہی ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ملا جھولا، یعنی کہ حکومت کو بھی وہ حکومت کہہ رہا ہوں آرمی کے حوالے سے بھی، عوام کے حوالے سے بھی ایسا ایک راستہ نکالا جائے گا جس میں بہتری رہے گی۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا پہلے جب ایک بینچ بنا تھا، اس میں یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 2D کے کو یعنی کہ تحت جو بھی معاملات وغیرہ تھے اس کو اڑا دیے گئے تھے۔ تو اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2D کو بحال کر دیا جائے گا، آرمی ایکٹ کو، یعنی کہ اس کے تحت ہی جو ہے وہ سزائیں کہہ لیں 2D کے تحت جو ہے معاملات لیے جاتے ہیں آرمی ایکٹ کے۔ تو اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بار جو ہے 2D کو بھی بحال کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ بھی ایک بات بتا رہا ہوں جو میں اپنے حوالے سے اپنے تئیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور جو بتایا بھی یہ گیا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، گو کے چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ خان صاحب گر گئے، کوئی ایسی بات۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 24 فروری کے بعد خان صاحب بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر ہم دیکھیں تو 25 کو ملاقات ہوئی، بات یہی ہوئی کہ خان صاحب سے 25 کو ملاقات ہو رہی ہے۔
تو 24 کے بعد ہی ہوئی نا، اور 24 کو مریخ سیدھا ہوا ہے، وہ ریکٹوگریڈ تھا، اب وہ سیدھا ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب اور پاور لیں گے مذاکرات کے حوالے سے۔ جہاں تک دیکھا جائے کہ مذاکرات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کے کہ نہیں، تو مذاکرات تو ہوں گے، چاہے وہ بند کمرے میں ہوں، چاہے وہ کھلے کمرے میں ہوں، عوام کے بیچ ہوں، مذاکرات ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ مذاکرات یہ بھی سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ میں عمران خان اور بشمول جناب محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ بھی آ سکتی ہیں بنی گالہ۔ شرائط بھی ہو سکتی ہیں کہ ان شرائط کے تحت آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی فرنٹ فٹ پہ رہیں گے، اور لیکن حکومت چاہے گی کہ انہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ بادل آ رہے ہیں، کچھ ڈر و خوف کے تو آئے ہوئے ہیں، حکومت جانے کی بھی آ سکتے ہیں مطالبات، کیونکہ شاہد خاقان عباسی، جناب محمود اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں آئندہ آنے والے ٹائم میں۔ پی ٹی آئی سارے ایک صف پہ ہو جائیں گے، جیسے پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی، جیسے پی ڈی ایم پارٹ 2 تھے، جس کی بنیاد پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں حکومت پریشر لے گی، نون لیگ زیادہ لے گی، بلکہ نون لیگ نے تو جلسے شروع کر دیے، جو میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا جناب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ جلسے شروع کر دے، پاکستان تو بڑا ہے، اور انہوں نے کر بھی دیا، ڈیرہ غازی خان میں گئے بھی تھے، خیر، اور جو ہیں کیا کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بھی کر دی ہیں۔ اور تیسری چیز، جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب سے مل رہے ہیں ڈویژن لیول پہ، کیا کہتے ہیں پنجاب میں ایم پی وغیرہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں خوف کے بادل یا الیکشن کے بادل جو ہے نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تیاری اپنی مکمل رکھیں، اور مذاکرات ہو گئے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بنی گالہ آ جائیں گے، اور آگے والا جو معاملات ہے جب مذاکرات حل ہو جائیں گے، طے پائیں گے، تو پھر جو ہے مذاکرات، تو پھر این آر او کی بات نہیں، تو پھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے خان صاحب کلیئر بھی ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب کیا پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ ابھی میں سمجھتا ہوں رہیں گے، اور جب تک وہ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ کام لیا جائے گا، پی ٹی آئی لیتی رہے گی کسی بھی حوالے سے، اور وہ ان بھی ہو جاتے ہیں، آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی یہ معاملہ ہے، شیر افضل مروت جیسا ابھی معاملہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز وہ ریحام خان ہیں جو ایکس وائف تھیں جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہیں بیان دیا کہ جو ہمارے ملک میں مفہوم ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ 2 سال تو بھائی جیل کاٹتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب 2 سال تو رہیں گے، تو سال تو ہو گیا ہے۔ ادھر ہم دیکھیں جناب فیصل واڈا صاحب، ان کا بھی ایسے ہی اشارہ بنتا ہے کہ 10 مہینے رہ سکتے ہیں، مفہوم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے بھی 2 سال نہیں دیکھے، نواز شریف صاحب نے نہیں دیکھے، مریم نواز صاحبہ نے نہیں دیکھے، اور شہباز شریف صاحب نے نہیں دیکھے، لیکن اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب بھی 2 سال نہیں دیکھیں گے، بلکہ 2025 میں ہی آ جائیں گے۔ یہ میری پیشن گوئی جو میں عرصے سے کر رہا ہوں، ریگولر کر رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیے گا جو ہے آپ کو معاملات جو ہیں جو میں باتیں کرتا رہوں وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی رہیں گی۔ تو آپ کے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے لگا ہوں، تو ابھی آڈین بھی دے دے گی، لیکن خیر میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ فیضان الملک نام ہے، والدہ روبینہ، تاریخ پیدائش 21/5/73، سر صحت خراب رہتی ہے، میرا بیٹا یا خالی یا باری یہ پڑھا کریں کھلا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سمینہ، والدہ رقیہ، 8/8/1983،
97ویں شادی کا اسی سال اللہ کے حکم سے شادی ہوگی. تو کل انشاءاللہ دوبارہ عاطف مجید کے چینل پہ ہم حاضر خدمت ہوں گے. آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، اور عاطف مجید صاحب تو واقعی ہی بستر پہ ہیں اور ڈرپ لگی ہوئی ہیں. اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. تو میں بھی ڈرپ لگوا کے ہی آ رہا ہوں، تو صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے کھل کے ذرا بات نہیں کر سکا. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.